یہ شان بندگی ہے، شان غلامی ہے. لیکن آؤ تم تھوڑا سا اوپر اٹھو. چاہتا ہوں کہ آپ دیکھو ایک تصور اور میں تمہیں اس سے عظیم ترین تمہارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ بھی قرآن سے ملتی جلتی چیز ہے. یہ بھی قرآنی تصور ہے جو ذوالنون مصری نے کہا کہ اللہ کی عطا پر شکر کرتے ہیں، نہیں دیتا ہے تو صبر کرتے ہیں. خواجہ شفیق بلخی نے فرمایا ذوالنون مصر والے تمہارے یہ کرتے ہیں، جب اللہ دے تو شکر، نہ دے تو صبر. ارے ذوالنون یہ تو ہمارے بلخ کے کتے کرتے ہیں. یہ ہمارے کتے کرتے ہیں بلخ کے، اور تم تو انسان ہو. یہ جانور کرتا ہے ہمارے ہاں جو آپ کرتے ہو. تو بہت سکتہ آ گیا ان پر. تو ایک عجیب سچویشن تھی. کرے اب اس کے بعد کون سا درجہ ہے؟ ذوالنون مصری جیسی عظیم شخصیت سکتے میں آئی. جب تھوڑا سا اپنے کو انہوں نے سنبھالا تو فرمایا کہ سرکار بلخ والے کیا کرتے ہیں وہ بتائیے. اب سنیے، آپ اپنے کو دیکھیے سامنے، اور تمام لوگوں کو جو حالات سے گزر رہے ہیں، مختلف مسائل میں، مختلف پرابلم میں، چاہے فائنینشلی ہو، فزیکلی ہو، اسپرچولی ہو، جو بھی ہو، جس دور سے بھی گزر رہے ہیں، وہ حضرت خواجہ شفیق بلخی کیا فرماتے ہیں، اور تعلق باللہ کی جو آخری منزل ہے وہ یہاں سے پھوٹتی ہے. حضرت شفیق بلخی نے کہا ذوالنون کتا دیکھا تم نے کہ مالک کے در پہ پڑا رہتا ہے. اگر مالک نے ٹکڑے دیے، مالک کی طرف سے ملا تو اپنے دم ہلا کر کے تھینکس کرتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے جیسے. اور اگر مالک نے نہیں دیا تو مالک کا در نہیں چھوڑتا، پڑا رہتا ہے سر پڑ کر کے. مالک کو نہیں چھوڑتا، اپنا سر مالک کی چوکھٹ پر رکھ کر کے پڑا رہتا ہے کہ چاہے تو دے مت دے، میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا. یہ تو کتے بھی کرتے ہیں. اب اور بھی استحجاب بڑھا. پھر ان کا تم نے پوچھا ہے کہ بلخ کے لوگ کیا کرتے ہیں، سنو. جب رب تبارک و تعالی، توجہ چاہوں گا آپ کی، جب رب تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے ہمیں تو ہم صبر کر کے لے لیتے ہیں. عطا فرماتا ہے تو صبر کرتے ہیں، اور جب نہیں دیتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ دیتا تو دشمنوں کو بھی ہے، اپنوں کو، غیروں کو، دوستوں کو، سب کو دیتا ہے. نہ دینے میں اپنے مخصوص بندوں کو نہ دیتا ہے. تو مولا نے ہمیں اس سب میں رکھا ہے، اس کا شکر و احسان ہے. اس کی سمدیت کا جو مظہر ہے وہ یہی ہے. نہ دینے والے جو اس کی بارگاہ میں شکر کرتے ہیں. کنز الایمان میں اسی آیت کے تحت لکھا بھی ہے، اس میں ترجمے و تفسیر میں بھی، کہ یہ مقام وہ مقام مومنین کا ہے کہ دینے پر صبر شکر کرو، نہ دینے پہ صبر کرو. اور یہ مقام یہ مقربین بارگاہ الہیہ کا ہے کہ جب وہ مل جائے تو صبر کرتے ہیں، اور نہ ملے تو شکر ادا کرتے ہیں. اسی جگہ مولا علی کی بات سن لو. مولا علی فرماتے ہیں کہ ارے تم کس دولت کے چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ ارے جس دولت پر اگر وہ جائز ہو، حلال ہو، پاکیزہ ہو، طاہر ہو، ایسی دولت جب تم کو دیتا ہے رب تبارک و تعالی تو اس دولت کا تم سے حساب لیتا ہے. دیکھو اللہ دیتا ہے تو صبر کر کے لیتے ہیں. اس دولت کے لیے تم مر رہے ہو کہ جس کے حلال میں حساب ہے اور جس کے حرام پر عذاب ہے، ایسی دولت کے پیچھے تم پڑے ہو کہ اگر وہ حلال آ گئی تو اس پر عذاب ہوگا، اگر وہ حلال دیتا ہے تو حساب لیتا ہے. صوفیاء کیا فرماتے ہیں کہ وہ جب نہیں دیتا ہے تو ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ بے حساب ہمیں اٹھانے والا ہے. یہ درجہ ہے مقربین بارگاہ الہیہ کا. اسی کنسپٹ کو دوستو، سچی بات تو یہ ہے
کہ ہم اس تھوڑے سے محفل میں یا کیمپ کر کے آپ کو تمام باتیں تو نہیں، لیکن خانقاہ جسے کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے، حضور مخدوم سمنانی 20 سال تک، خدا کی قسم تاریخ ہے، 20 سال تک انہوں نے اپنے مرشد کی خدمت کی ہے۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں عثمان ہارونی کے ساتھ 20 سال تک بسترا سر پہ لے کر کے چلتا رہا، حتیٰ کہ میرے سر کے بال ختم ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر شبلی بغداد کے بادشاہ کے بیٹے تھے، جب اللہ کی راہ میں آئے تو حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا مجھے اپنے راہ پر چلائیے، میں آپ کے راہ پر چلنا چاہتا ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جاؤ کٹورا لو اور بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگو۔ بتاؤ بغداد کے بادشاہ کا بیٹا کیسے اس کی غیرت گوارا کرے کہ بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگے؟ لیکن ابو بکر شبلی بھی ویسی تھے، اللہ تعالیٰ نے جو قوت و طاقت دی تھی، لیا انہوں نے پیالہ، بغداد کی دھرتی پر بھیک مانگتے رہے، بھیک مانگتے رہے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ابو بکر پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، اور جنید بغدادی نے اس کو بیکار کر دیا ہے، وہ بھیک مانگتے پھرتا رہتا ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے، یہ اہل دنیا کا فکر ہے، ان کا تصور ہے۔ لیکن 20 سال ان کی خانقاہ میں رہنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی جا رہے تھے اور آواز کمرے سے جب سنی تو پوچھا کون؟ کہا میں ابو بکر۔ بولے ابھی تمہارے اندر میں ہے، ابھی تمہاری میں گئی نہیں ہے، اور 20 سال تک تم محنت کرو، تب جا کر کے نفس سے تم جنگ کو فتح پا سکتے ہو، اس کو زیر کر سکتے ہو۔ دوستو یہ وہ چیز ہے، ہرگز مت سوچئے گا، ہم اس بات کو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ جامعہ صوفیہ کا یہ کنسپٹ بالکل نہیں ہے کہ یہاں ولی قطب ابدال اور اوتاد بنائے جائیں گے۔ کل مجھے تو یاد آتا ہے کہ کسی ایک محفل میں ہمارے عزیز القدر مفتی شاہ صاحب سے طنزاً کہہ لیجئے یا تفریح لینے کے لیے، ان کی تفریح لینے کے لیے پوچھا گیا کہ بھئی جامعہ صوفیہ میں تہجد کی نماز پڑھی جا رہی ہے، کیا 5 کم تھی کہ تہجد پڑھایا جا رہا ہے؟ بڑا معقول انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا کہ حضرت ایسا ہے کہ مدرسوں میں محنت کر کے، مشقت کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ 5 وقت کی نماز بچے پڑھیں، لیکن اس پر ورک کیا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے، ڈیوٹی دی جاتی ہے، سختی کی جاتی ہے کہ 5 ٹائم کم سے کم بچے ہمارے نماز پڑھیں۔ اب تہجد کو اس لیے فٹ کیا گیا ہے کہ تہجد پڑھیں گے تو 5 وقت کی 100% وہ پڑھیں گے، وہ اطمینان رہے گا، سکون رہے گا کہ بھئی جب تہجد پڑھ لیا تو اب کون سی ایسی نماز ہے جو ہم ناغا کریں یا اس کو اگنور کرو، نظر انداز کر دیں۔ میرے دوستو، یہ راہ جو ہے ہرگز ایسی نہیں ہے۔ اللہ کی عطا، اس کا وہب، اس کا کرم، اس کا فضل کسی کو بناتا ہے۔ ہماری محنت، ہماری مشقت ہمیں بلند کر دے ایسا ہرگز نہیں ہے، اس کا فضل ہے جو کسی کو بھی سنوار دے، ذرے کو آفتاب بنا دے، قطرے کو سمندر بنا دے۔ اس کی عطا کہ کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ اسی لیے بہانہ جوید رحمت خدا بہانہ تلاش کرتی ہے کہ میرے بندے کو کوئی بہانہ مل جائے تو میں اس پر اپنا کرم اور اپنا فضل جاری کر دوں۔ وہ بدلہ نہیں دیکھتا۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی مانگو تو اللہ کا عدل مت مانگو، اللہ کا فضل مانگا کرو۔ عدل اگر اس کا جاری ہو جائے تو شاید جہنم بھر جائے اور جگہ کم پڑ جائے۔ صرف اس کا فضل ہے جو ہمیں اور آپ کو، سب کو اپنی رضا کے سائے میں ڈھانک کر کے، ستاری کے سائے میں جس طرح ڈھاکے ہوئے ہے،
غفاری کی دولت سے بھی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو حضور محدث اعظم ہند نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ اس کو جتنی گہرائی سے اس شعر کو پڑھیے آپ کو اتنی ہی آپ کے روح کو تازگی ملے گی۔ فرماتے ہیں، اور ایک عجیب انداز ہے، ایک عجیب انداز ہے، بہت آپ نے شعراء کے شعر سنے ہوں گے اس تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ستاری، اپنی غفاری، اے غفور الرحیم، اے ستار العیوب، ہمارے عیوب کو ڈھانک دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یعنی ستاری کے طالب و غفاری کے طالب سب ملیں گے۔ حضور محدث اعظم ہند کا انداز دیکھیں، آپ فرماتے ہیں، بندہ پرور کی ستاری، اے بندہ نواز کی غفاری۔ ہر آدمی کو زیارت کرنے کا شوق ہے، آپ کو، ہم کو، سب کو۔ مدینہ، مکہ، غریب نواز، غوث پاک، ان تمام اکابرین کی بارگاہ میں حاضری ہو، زیارت ہو، سب کی تمنا ہے۔ حضور محدث اعظم ہند کی تمنا دیکھیے، بندہ پرور کی ستاری، اے بندہ نواز کی غفاری، یعنی اپنے رب کی ستاری کو آواز دے رہے ہیں، اس کی غفاری کو آواز دے رہے ہیں، اور فرماتے ہیں میں تیری زیارت کرنے کو، اپنے رب سے ان کی جو نیاز ہے رب سے، وہ کتنی بلندی پر ہے وہ آپ غور فرمائیں۔ حضور محدث اعظم اے میں تیری زیارت کرنے کو، اے ستاری، اے غفاری میرے رب کی، اے ستاری میرے رب کی، اے غفاری میں تیری زیارت کرنے کو جرموں کا سہارا لایا ہوں۔ اس لیے کہ جب تک میرے گناہ، میرے جرم، میری خطا کاریاں نہ ہوں گی تو اے مولا کی غفاری، اے مولا کی ستاری، تیری زیارت سے میں محروم رہوں گا۔ اس لیے میں جرموں کا سہارا لے کر آیا ہوں۔ دیکھیے کتنی، کیا اپنے رب سے ان کا تعلق تھا، اور کتنی مضبوطی، استحکام، اور کتنی بلندی تھی کہ میں تیری زیارت کرنے کو، اے مولا تیری ستاری کی زیارت کب ہوگی؟ جب میں عیوب میں ڈھکا ہوں۔ اے مولا تیری غفاری کی زیارت کب ہوگی؟ جب میں گناہوں میں پڑا ہوا ہوں، جبھی تو میں تیری ستاری اور تیری غفاری کی زیارت کر سکتا ہوں۔ یہ عارفانہ جرت آپ شورا میں نہیں ملیں گے۔ آپ اٹھا کر کے دیوان کا دیوان دیکھ لیجئے، حضور محدث اعظم ہند نے جو اس شعر میں بات فرمائی ہے، تو صحیح بات تو یہی ہے کہ دوستو، یہ چند لمحات جو ہمیں مل جاتے ہیں، یہ خانقاہ کی چٹائیوں ہی کی دین ہے، خانقاہ کی چٹائیوں کی دین ہے، اسی کی عطا ہے۔ اللہ کا شکر احسان، اس کا کرم ہے کہ ہمیں چند موقع ملتے ہیں ان بزرگوں کے ان تمام کردار و عمل کو جو انہوں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں ہمیں، ہمارے لیے دیا، اور ہمیں ہمارے لیے جس طریقے سے ہدایت کا سرمایہ چھوڑا ہے، وہی آج ہمارے اور آپ کے کام آ رہا ہے۔ ہم چونکہ یہ بہت ہی ابھی عشاء کے بعد تک کریں گے۔